السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد میں سے کچھ دینا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو کوئی ہدیہ یا گفٹ دینا چاہتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے اور اس کا اصول شریعت میں کیا مقرر کیا گیا ہے؟ اور اگر اس کی زندگی کے بعد یہ پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے تو پھر کیا اصول ہے؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کی جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں بطور ہدیہ، بطور تحفہ، بطور گفٹ، بطور عطیہ اپنی اولاد کو کوئی چیز دیتا ہے تو پھر قانون یہ ہے کہ وہ سب کو دے اور برابر برابر دے۔ ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، سب کو دینا ہوگا اور برابر برابر دینا ہوگا۔ اس کی دلیل حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ باب الہبہ وغیرہ میں پڑھی جا سکتی ہے، بخاری شریف سے لے کر چھوٹی کتابوں تک یہ روایت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا، یعنی تحفہ دیا۔ بعض میں غلام کے لفظ ہیں کہ ایک غلام بطور ہدیہ دیا۔ پھر میری والدہ نے اس کے ساتھ اختلاف کیا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ نہ بنا لیا جائے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ساری بات بتائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تیری اور اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میری اور اولاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اعطیت سائر ولدی کا مثل ھذا، کیا اس طرح کا تحفہ جو تو نے اس بیٹے کو دیا ہے باقی سب اولاد کو بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے باقی اولاد کو نہیں دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشہدنی علی جور، مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشہدنی الا علی عدل، مجھے انصاف پر گواہ بناؤ۔ بعد میں یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے بیٹے، تیری یعنی اولاد، وہ تیرے ساتھ حسن سلوک میں سب برابر ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو فرمایا پھر تحفے میں بھی ان کو برابر رکھ، یعنی سب کو دے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بالکل بات واضح ہے کہ اگر بطور تحفہ، ہدیہ، گفٹ کوئی چیز اپنی اولاد کو دی جائے تو سب کو دی جائے اور سب کو برابر برابر دی جائے۔ دوسری یعنی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے بعد اگر یہ تقسیم ہوتا ہے تو اس کا واضح ترین اصول قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اولاد میں مال اس طرح تقسیم کرو کہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل، کیونکہ لڑکے نے ہر جگہ خرچ کرنا ہوتا ہے اس لیے شریعت نے اس کا حصہ ڈبل رکھا ہے۔ تو اگر زندگی کے بعد یہ تقسیم ہوتی ہے تو یہ پراپرٹی بطور وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس میں لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو سنگل ملے گا۔ یہ دو ایسے پوائنٹ ہیں کہ انشاءاللہ ان پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں یہ بطور یعنی جائیداد جو ہے بطور وراثت ان کو دے رہا ہے، جیسے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی، تو آیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کہ اپنی زندگی میں ہی اسی طرح تقسیم کر دے جس طرح پراپرٹی اس کے جانے کے بعد تقسیم ہوگی؟ تو اس میں علماء اختلاف کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ایسا کر سکتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر زندگی میں دے گا تو یہ تحفہ ہوگا لہذا سب کو برابر برابر دینا ہوگا۔ تو بہت سارے علماء کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ تحفہ ہے۔ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بطور پراپرٹی، بطور یعنی جو وراثت جو ہے اس کو تقسیم وہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال جو سوال کیا گیا ہے، زندگی میں اگر بطور تحفہ ہدیہ دے تو برابر برابر، اور زندگی کے بعد ہوگا تو لڑکی کو سنگل اور لڑکے کو ڈبل ملے گا۔ اب بہت ساری جگہوں پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ باپ کسی اولاد میں سے کسی ایک کو دے دیتا ہے، دوسروں کو محروم کر دیتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ قیامت والے دن وہ ایک مجرم کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، لہذا اس بات سے بچنا چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، یا ہمارے پاس یہ سوال آتا رہتا ہے کہ جس بچے نے کما کر خاص طور پر بیرون ملک سے بھیجا تو والد اس کے پوچھے بغیر
اس کا مال دوسروں کو دے دیتا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو بہرحال زندگی میں اگر دیتا ہے تو برابر برابر دینا ہے۔ صرف ایک شکل ہے جس میں وہ اپنے کسی ایک بچے کو یا بیٹی کو کچھ دے سکتا ہے، دوسروں کو نہ بھی دے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ وہ ایک شکل یہ ہے کہ اگر اس کے بچوں میں سے کوئی ایک مالی طور پہ کمزور ہے، باقی بچے مالی طور پر سٹرونگ ہیں، طاقتور ہیں، ان کے پاس مال ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو وہ سب کو بٹھا کر سب سے مشورہ لے کر یہ کہتا ہے کہ تمہارا فلاں بھائی یا تمہاری فلاں بہن کمزور ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے حالات ٹھیک ہیں، ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اگر تم سب متفق ہو تو اس کو یہ دے دیا جائے، اتنا حصہ یا اتنی پراپرٹی یا اتنے پیسے۔ اگر تمام کے تمام اپنی رضامندی اور خوشی سے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں تو پھر ایک اولاد کو دیا جا سکتا ہے، پھر انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کا مال ہے وہ اس کی رضا اور خوشی کے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔ اگر وہ اپنی رضا اور خوشی سے اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔